کوئی ٹویسٹ ایسا آیا کہ آپ نے ہوٹلنگ کی فیلڈ جو ہے اس کو جوائن کیا؟ اپنے کریئر کے بارے میں صرف دیکھنے والوں کو بتائیں. ساری رات نیند نہیں آئی کہ کیسے انگریزی بولنی، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. کیا وجوہات تھی کہ پی سی چھوڑ کے فلیٹیز کی طرف آپ جو ہے آئے؟ When you become very successful, then you don't have so many enemies. We're giving the best service. We are trying our best. اگر آپ کی لائف میں یہ ہوٹلنگ کی فیلڈ نہ ہوتی تو آپ اور کون سی ایسی فیلڈ ہے جس کا انتخاب کرتے؟ آپ کے والد کا شمار بھی قائد اعظم کے بڑے لوئل ساتھیوں میں ہوتا ہے. وہ کیا بتاتے تھے آپ کو اس ٹائم کے حالات؟ وہ کمرہ جہاں پہ قائد اعظم آ کے یہاں پہ اسٹے کرتے تھے، ابھی وہ کمرہ کیا ہے اور کس طرح یوز ہو رہا ہے؟ وہ ینگ جو جنریشن ہے، ینگ جو یوتھ ہے، وہ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں آنا چاہتی ہے، آپ اس کو کیا ایڈوائز کریں؟ السلام علیکم. 365 پلس پوڈ کاسٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ اینکر علینا مظفر، اور ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کے مہمان انتہائی خاص اہمیت کے حامل ہیں. انہوں نے اپنا کریئر بطور ویٹر جو ہے اس کو سٹارٹ کیا، اور آج یہ جنرل مینیجر کی پوسٹ پہ کس طرح سے پہنچے. بہت بڑے بڑے ہوٹلز جس میں پرل کانٹیننٹل ہو گیا، فلیٹیز ہو گیا، یہ تھورلی اسی کے جی ایم لیول پہ جو ہے وہ تعینات رہے. ان سے پوچھتے ہیں ان کی اسٹرگل کیا تھی، کیسے انہوں نے سٹارٹ کیا، آخر یہ ہاسپٹیلٹی کی فیلڈ ہی کا کیوں انہوں نے انتخاب کیا. ان کا ایک تو میں بڑی شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے اپنے خاص قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے، ہمارے چینل کے لیے جو ہے وہ ٹائم نکالا. تو باقی ساری باتیں جانتے ہیں ارشاد بھی انجم سے، جو آج کل ہیں فلیٹیز لاہور کے جی ایم. السلام علیکم سر. سر بہت تھینک یو، آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے، ہمارے چینل کے لیے ٹائم جو ہے نکالا. تھینک یو. اس آنر فار می کہ آپ تشریف لائیں ہمارے ہوٹل میں. جزاک اللہ سر، آپ کی محبت ہے جو ہمیں کھینچ لائی. آپ کیا بچپن میں جب چھوٹے ہوتے تھے تب بھی ایسا ہی کوئی خواب دیکھتے تھے کہ آپ بڑے ہو کے جی ایم رہیں گے، پی سی کے جی ایم رہیں گے، فلیٹیز کے، یا آپ کے بچپن میں گولز اوور تھے، پھر آپ بڑے ہوئے تو کوئی ٹویسٹ ایسا آیا کہ آپ نے ہوٹلنگ کی فیلڈ جو ہے اس کو جوائن کیا؟ اپنے کریئر کے بارے میں صرف دیکھنے والوں کو بتائیں. ایکچولی میرے ڈیڈی کی اور میری خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر انجینئر بنوں. ٹھیک ہے. جیسے کہ میرے دو بھائی دونوں انجینئر ہیں. تو ایکچولی میں نے گریجویشن کی تو میں لاہور آیا. اب اسٹیئنگ ود مائی انکل. تو اب میں فارغ تھا، ایگزام کا ویٹ کر رہا تھا. تو میں نے اپنے ماموں سے کہا کہ میں فارغ ہوں تو کیوں نہ مجھے اپنا انٹر کانٹیننٹل میں ٹریننگ وغیرہ کی جاب دلا دیں. تو اینی وے ارلی 1973 میں نے جوائن کیا انٹر کانٹیننٹل ہوٹل ایز اے ٹرینی، ایز اے بوائے. ٹھیک ہے. گورے نے میرا انٹرویو لیا، فارنر تھا، تو ساری رات نیند نہیں آئی کہ کیسے انگریزی بولنی، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. بٹ اینی وے دے ہائر می ایز اے ویٹر، ایز اے ٹرینی. اس کے بعد میری پروموشن ہوگی، بیکم دا کیشیئر. دین وین میری خواہش تھی کہ میں باہر جاؤں. دین وین ٹو شارجہ، کاٹن ہوٹل شارجہ. آئی واز دیئر ایز اے کاسٹ کنٹرولر. انسان کے خواہشات نہیں ختم ہوتے ہیں. پھر میں جی چاہتا تھا کہ میں یورپ جاؤں. دین ویسٹ جرمنی، ہائیڈلبرگ. ہائیڈلبرگ از اے ہارٹ آف ویسٹ جرمنی. ہائیڈلبرگ وہ سٹی ہے کہ جہاں کے ہمارے علامہ اقبال صاحب پڑھتے تھے. تو ایک اسٹریٹ تھی، اس کا نام تھا اقبال اسٹراس سے. تو ہم بڑے شوق سے وہاں جا کے اپنی تصویر رکھچوانی، لاہور اپنے یاروں دوستوں کو بھیجنی. تو جرمن لینگویج بڑا ایشو تھا. تو صبح میں پڑھتا تھا تو شام کو میں ڈش واشنگ کرتا تھا، کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو برڈن آن مائی پیرنٹس. تو اس کے بعد میری خواہش تھی کہ میں امریکہ جاؤں. دین آئی وینٹ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. تو میں نے وہاں تقریباً 10.5 سال گزارے. ٹف ٹائم گزارا وہاں. میری لاسٹ جاب تھی ایز اے ڈائریکٹر فوڈ اینڈ بیوریج، LAX ہالیڈے ان ہوٹل. میں جب بھی پاکستان آتا تھا تو میں ڈیڈی کو بتاتا تھا کہ میں ڈائریکٹر فوڈ اینڈ بیوریج ہوں. تو ڈیڈی کہتے ہیں یار بیٹا، میں جس کو بھی بتاتا ہوں وہ کہتے یار ویٹر شیٹر ہوگا، کہاں اتنا ینگ بچہ ڈائریکٹر فوڈ بیوریج ہوگا. تو ڈیڈی کہتے ہیں بیٹا میری خواہش ہے تم پاکستان میں آؤ، پاکستان میں تمہارا اسٹیٹس ہو. میری بہت بڑا چیلنج بن گیا. پھر میں نے سوچا جو میں نے جرمنی میں سیکھا ہے، جو میں نے امریکہ میں سیکھا ہے، وائی ڈونٹ گو ٹو پاکستان، تاکہ یہاں گوروں کا راج ہے، گوروں کا راج ختم کروں. میرا آرٹیکل آیا وہاں کیلیفورنیا میں، ابھی بیکم دا فوڈ اینڈ بیوریج ڈائریکٹر آف دا ایئر. تو ہشو گروپ نے مجھے اپروچ کیا، وائی ڈونٹ یو کم ٹو پاکستان جوائن اس. تو 1988 میں آئی جوائن پرل کانٹیننٹل ہوٹل کراچی ایز اے ڈائریکٹر فوڈ اینڈ بیوریج. 8-9 ماہ کے بعد میری ٹرانسفر ہوگی لاہور میں ایز اے اسسٹنٹ جنرل مینیجر. وہ کمرہ جس میں میں نے ایز اے بوائے، ایز اے ٹریننگ انٹرویو دیا تھا، by the grace of Almighty Allah, now I was sitting in the same chair where I had given my interview. now میں اس چیئر پہ بیٹھا ہوا ہوں. اس کے بعد میری I got promoted as a general manager. I went to Pearl Continental Bourbon 1992. پہلے 8 مہینے میں 4 GM چینج ہو چکے تھے.
تو شوانی صاحب they tried me and by the grace of Almighty Allah I made it. I spent almost 5.5 years over there. Twice I became general manager of the year. تو شوانی صاحب کی بڑی مہربانی تھی, انہوں نے مجھے ورلڈ ٹرپ دیا فیملی کے ساتھ. Then after 5.5 years I went to Karachi as a general manager. Then back to Lahore again 1998 as a general manager of PC Lahore. I was the first Pakistani GM of PC Lahore. اس سے ہمیشہ گورا جی ایم رہا ہے. تو آئی واز اسٹیئنگ روم 501. آپ کو معلوم ہے 1973 میں اسلامک کانفرنس ہوئی تھی, تو بھٹو صاحب نے سارے بادشاہ بلائے ہوئے تھے, یہاں کرنل قذافی, صدام, شاہ فیصل صاحب آئے ہوئے تھے, اپنا شیخ زاید بن سلطان صاحب بھی آئے ہوئے تھے, ٹاپ کے بادشاہ بلائے ہوئے تھے. بالکل ایسے ہے. تو شیخ زاید بن سلطان ٹھہرے ہوئے تھے 501 میں. اس وقت میری جاب تھی ایز اے ٹرینی, ایز اے بوائے, پانی پور کرنا, چائے پور کرنی, بولنا نہیں ہے. ٹرینی بوائے تھا. ناؤ 1998 آئی ایم اسٹیئنگ ان سیم روم. مجھے بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہوں گے. نو آئی ایم اسٹیئنگ سیم روم ایز اے جنرل مینیجر. وہ کمرہ کے جہاں میں سروس دے رہا تھا ایز اے ویٹر, ایز اے ٹرینی. اس کے پیچھے بڑا ہارڈ ورک ہے, سیکریفائی ہے, اور کمٹمنٹ ہے, اور پیرنٹس کی دعائیں ہیں. میرے خیال میں جس نے پیرنٹس کی خدمت کی تو اس نے ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے. اور اس سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے کہ میں پاکستان کے سب سے بڑے ہوٹل کا جی ایم ہوں, اور وہ کمرہ جہاں میں سروس دے رہا ہوں, نو آئی ایم اسٹیئنگ سیم روم. بہت بڑا رائل سویٹ جی ایم کو ملتا ہے, سٹنگ روم, 2-3 بیڈ روم ہوتا ہے, کچن ہوتا ہے. تو دیٹ واز مائی اینڈ. اس کے بعد میں آئی بیکم ڈائریکٹر آپریشن, آل ناردرن ایریا ہوٹل میرے انڈر تھے. دین آئی لیفٹ دیٹ پراپرٹی 2014. آئی جوائن فلیٹی ہوٹل. اب آپ پوچھیں گی ریزن کیا ہے, اتنا بڑا ہوٹل چھوڑ کے اب چھوٹ سے ہوٹل میں آ گئی. میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ کیا وجوہات تھی ایسی ہوتا ہے کہ پی سی چھوڑ کے فلیٹیز کی طرف آپ جو ہے آئے, کیا وجہ تھی؟ اتنا لمبا عرصہ آپ نے وہاں اسپینڈ کیا, پھر ایسے کیا اختلافات تھے, یا ایسی کیا وجہ تھی کہ ایک ٹائم پہ کمپنی اپروچ کر رہی ہے آپ کو, باہر سے لا رہی ہے پاکستان, پھر آپ اس کو چھوڑ کے ایک اور گروپ کو جوائن کر رہے ہیں, تو پھر کیا ریزن تھی بیہائنڈ؟ اچھا کوشچن کیا آپ نے. دیکھو ہر سکسیزفل آدمی کے پیچھے اس کے اینیمیز ہوتے ہیں. بائی دا گریس آف آلمائٹی اللہ آئی واز اے ویری سکسیزفل جنرل مینیجر. تو وین یو بیکم ویری سکسیزفل دین یو ڈونٹ ہیو سو مینی اینیمیز. تو بڑی ہائی لیول کی بھی پالیٹک چلتی ہے, آپ بڑے ٹاپ پہ جا رہے ہوں, کیونکہ 8.5 years سروائیو کرنا ایز جی ایم پی سی لاہور از ناٹ دیٹ ایزی. بالکل یو ہیو ٹو ہیو 4 eyes, not 2 eyes only. Everyone want to stab you from the back. They have transferred me to Islamabad head office. I was unhappy, but Flatty Group, they offered me a better package. Then I joined Flatty Hotel. But میں جہاں بھی ہوں I salute to اشوانی صاحب جو مجھے پاکستان لے کے آئے, جن کے ساتھ میں نے 22 سال سے 24 سال کام کیا ہے. یقین جانے میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, ہر نماز میں اشوانی صاحب کی دعا کرتا ہوں. کیا بات, میں نے کہا نمک کھایا, 22 سے 24 سے نمک کھایا. یہ پالیٹک ہوتی ہے, اختلاف آ جاتے ہیں, باپ بیٹے اختلاف آ جاتے ہیں. میں تو ایک امپلائی تھا, لیکن کبھی دوبارہ پھر انہوں نے خواہش کی ہاں جی کہ آپ دوبارہ جوائن کر لیں؟ دوبارہ خواہش ظاہر کی, لیکن میں ایسے ٹائم پہ اس کمپنی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا, تو جب ضرورت تھی, بٹ میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. تو میں ہمیشہ ان کے شوان صاحب کی دعائیں کرتا رہتا ہوں. اب تو بیچارے وہ ویل چیئر کے اوپر ہیں, ہی لاس ہز میموری. بٹ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ابھی میں یہاں بھی بیٹھا ہوں, الکی میں فل کریڈٹ. اور مطلب ہے کہ میرے بیٹے نے پڑھنے جانا تھا, مجھے کہا جم سن یور سن ٹو یو کے, آئی پے آل دا ایکسپینس. پھر جب عمرہ کر کے آؤ, پیرنٹس کو ساتھ لے کے جاؤ. ہی واز ٹریٹنگ می لائک اے سن. جب آپ کو اونر ٹریٹڈ لائک اے سن تو پھر آپ کے کافی اینیمیز بن جاتے ہیں. وائن جسٹ ہم از ٹو کلوز دا چیئرمین. سو آئی ایم ویری ہیپی ہیئر. ابھی ہوٹل ہے, فلیٹیز ہوٹل ہے, سب سے پہلا 5 star ہوٹل ہے لاہور کا. یہ بنا تھا 1880 میں. مسٹر فلیٹی ہی واز اٹالین. 1875 میں ایک لا بنا تھا یورپ میں, یو ہیو ٹو جوائن دا آرمی. ہی ڈونٹ ٹو جوائن دا آرمی, ہی کیم ٹو لاہور. یا لاہور آیا تو اس نے پھر جو گورنر تھے مسٹر ایجرٹن, جن کے نام کی یہ روڈ بنی ہوئی ہے, مسٹر ایجرٹن, ان کے پاس گئے کہ میں ایک ہوٹل بنانا چاہ رہا ہوں. ان کے شور but hotel has to be the best. انہوں نے کہا sure no problem. It took 2.5 years to build this hotel.
تو اس نے یہ ہوٹل بنایا. اس کے بعد ہی ڈائڈ ارلی 2010-12 میں ہی ڈائڈ. ہیز گریو اسٹل ہیئر. اس کے بعد اس کی فیملی آ گئی, فیملی نے ٹیک اوور کر لیا دس ہوٹل. بٹ از اے بیوٹیفل ہوٹل, از اے بوٹیک ہوٹل. اس ہوٹل یہ وہ ہوٹل ہے کہ جہاں کے جب بھی قائد اعظم محمد علی جناح آتے تھے وہ یہاں کے ٹھہرتے تھے. آ کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جنہوں نے سائن کیے تھے جب پاکستان بن رہا تھا, ہی آلسو اسٹے ان دس ہوٹل. پنڈت لال نہرو جب بھی آتے تھے اس ہوٹل میں ٹھہرتے تھے. فرسٹ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کارنلس, ہی اسپینڈ 13 ایئر دس ہوٹل. کیا بات, بڑی یادیں ہیں وہ بستے ہیں اس ہوٹل کے اندر. ایوا گارڈنر ٹاپ کی ہماری ایک ہالی ووڈ کی مووی اسٹار تھی, شی اسپینڈ 2 ویک ان دس ہوٹل. اس نے ایک مووی بنائی تھی بمبے جنکشن سم تھنگ لائک دیٹ. بٹ یہ ہوٹل ہے اور ماشاء اللہ. سر ہوٹل کی تھوڑی ڈیٹیلس کے بارے میں بتائیں. جیسے فلیٹیز ہوٹل ہے, اس میں ٹوٹل کتنے کمرے ہیں, کتنے ہالز ہیں, کیا سروسز اور آپ آنے والے دنوں میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں؟ وی گاٹ 42 ہوٹل, 42 رومز اس ہوٹل کے. ٹھیک ہے. اور وی موسٹلی وی گاٹ دا سویٹس لائک رائل سویٹ, پریزیڈنٹ سویٹ, ایور گارڈن سویٹس. پھر ہمارے 3 بڑے بینکوٹ ہال ہیں, اس کے بعد 2 چھوٹے بینکوٹ ہال ہیں, 3 میٹنگ روم ہیں, 1 ریسٹورانٹ ہے. ہمارا جو موسٹلی بزنس ہے وہ بینکوٹ کا ہے. ٹاپ کی شادیاں, ٹاپ کے فیشن شو, ٹاپ کے کارپوریٹ فنکشن ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے 30,000 اسکوائر فٹ ایریا بینکوٹ کا دس نو پلر, بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. پھر پلس پوائنٹ یہ کہ ایزی ایکسیس ہے, ایزی اپروچ ہے. یو پار یور کار, یو ان دا بینکوٹ ہال, یو پار یور کار, یو ان دا روم. ٹوٹل پرائیویسی ہے. پھر خاص کر فارنر دے لو ٹو اسٹے ان دس ہوٹل. پھر جو لوگ بڑے ہیں, لوگ ان کو ہوتا ہے کہ یار ہم ایسے ہوٹل میں ٹھہریں جو بڑا پرانا سا ہوٹل ہو. آپ دیکھیں وین یو انٹر دس ہوٹل لک لائک اے نیو ہوٹل, لگتا ہے کہ 150 سال پرانا ہوٹل ہے. نہیں, بالکل نہیں. ہاں, لیکن اس کا ہم نے ڈیزائن ورا اس کو ہم نے چینج نہیں کیا, ایز اٹ از رہنے دیا. اب بائی دا گریس آلمائٹی اللہ ہم وی گوئنگ ٹو ہیو another 250 رومس. انشاءاللہ 4 to 5 مطلب اس کنسٹرکشن اسٹارٹ ہو جائے گی. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں, وی گاٹ آلموسٹ 14 ہوٹل ان پاکستان. فلیٹی ایکسپریس از اے 3 star ہوٹل. اوکے. فلیٹی گرینڈ از 4 star ہوٹل. جسٹ لاہور کے اندر ہمارے 4 ہوٹل ہیں. نران جائیں, مری جائیں, یوبیا جائیں, کلام, وی گاٹ دا ہوٹل. اگر آپ جاتے ہیں اپنا ملتان سائڈ کی طرف, وی گاٹ ہوٹل ان ملتان, وی گاٹ ہوٹل ان رمجار خان, بہاولپور. ہمارا کی آف سکسیس یہ ہے, وی ٹریٹ آور کسٹمر لائک اے کنگ, بیکاز کسٹمر از ون ہو از پیئنگ آور سیلری. یہ تو آپ کی سر بڑی مشہور گدر سنگھ ہے کہ کوئی بیوروکریٹ ہو, کوئی بزنس مین ہو, وہ آپ سب آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. ہاں جی. تو اس کی کیا ریزن؟ بات یہ کہ میں جس بھی ہوٹل میں گیا ہوں نا, وی ہیو کریٹڈ اے فیملی انوائرمنٹ ان دا ہوٹل. اوکے. تو کسٹمر شوڈ ناٹ فیل لائک اے اسٹرینجر. یو وونٹ فائنڈ می ان دا آفس, یو ول سی می آلویز آن دا راؤنڈ, میٹنگ کسٹمر, گیٹ دا فیڈ بیک. کوئی کمپلین بھی آتی ہیں, وہ کسٹمر ہمارا بڑا لائل کسٹمر ہے جو کہ ہمیں فیڈ بیک دیتا ہے کھانے کی یا سروس کی. اچھی بات ہے. دیر آر سم ایشو, وی کانٹ سے وی گیونگ دا بیسٹ سروس, وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ, بٹ ہمیں کوئی فیڈ بیک ملتی ہے, وی ایکٹ آن اٹ. یہ نہیں کہ ہمیں کوئی فیڈ بیک مل رہی ہے ماتھے پہ بل ڈالتے. نو, میں نے اسٹاف سے بھی کہا ہوا ہے کہ کوئی کسٹمر فیڈ بیک دیتا ہے اسی کمپلین ہنس کے سنو, اس لیے کہ تاکہ وہ کھل کے آپ سے بات کرے. دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. اور بٹ گریس آف آلمائٹی اللہ, جس پراپرٹی میں گیا ہوں, آئی گاٹ دا بیسٹ ٹیم. آپ بتائیں کہ اگر آپ کی لائف میں یہ ہوٹلنگ کی فیلڈ نہ ہوتی تو آپ اور کون سی ایسی فیلڈ ہے جس کا انتخاب کرتے؟ میں انجینئر یا پھر ڈاکٹر. کیونکہ میرے بارے میں جب جرمنی پڑھ رہا تھا 1976 میں, تو میرے ڈیڈی میرے بارے میں بڑے ورڈ تھے, یار یہ کیا اسٹڈی کیا کر رہا ہے, ہوٹل کیا ہوتا ہے. ان دن میں ہوٹل تو ویٹر ہوتے تھے, کوک ہوتے, دیٹس اٹ. بالکل. میرے بارے میں واز ویری ایگزیکٹو پوسٹ تو بہت بعد میں آئی. اب میں ان کو نہیں بتایا کہ میں ڈش واشنگ کرتا ہوں, شام کو صبح پڑھتا ہوں. اگر میں کہتا تو ڈیڈی نے کہتا واٹس گوئنگ آن اوور دیئر. تو یہ تو میرا تھا کہ آئی ہیو ٹو اسٹینڈ آن مائی اون فیٹ. تو ڈش واشنگ کی 5-6 مہینے کی, اس کے بعد آئی بیکم دا بار ٹینڈر. اچھی جاب مل گئی, صبح پڑھنا اور شام کو جاب کرنی. پھر خواہشات ختم کہاں ہوتی ہیں, پھر امریکہ کیا, جرمنی کیا, اور پھر بیک ٹو پاکستان. بالکل ایسے ہی ہے. سر آپ کے والد کا شمار بھی قائد اعظم کے بڑے لائل ساتھیوں میں ہوتا ہے, وہ کیا بتاتے تھے آپ کو اس ٹائم کے حالات؟ ڈیڈی بتاتے ہیں, ڈیڈی میرے ریلوے میں تھے جب یہ 47 میں جو ہمارا پاکستان بنا. تو ڈیڈی بتاتے ہیں بیٹا میں
ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہوتا تھا اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے لاشیں دیکھی ہیں, ٹرینیں دیکھی ہیں خون سے لت پت. قائد اعظم صاحب کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں, اور ہمیں ینگ جنریشن ہے, ہمیں ان کو بتانا ہے کہ کتنی قربانیوں کے ساتھ یہ پاکستان بنا ہے. میرے ڈیڈی کو 2-3 دفعہ حاصل ہوا ہے قائد اعظم صاحب کو ملنے کا, لیکن ہماری نئی جنریشن کو نہیں پتہ یہ کیسے بنا ہے. اور خاص کر ہم بڑی آرام کی نیند سوتے ہیں. وی شوڈ آلسو سلوٹ آور آرمی, جن کی وجہ سے ہم آرام کی نیند سو رہے ہیں. بالکل ایسے اور ہے. ان جو شہید ہمارے ہوئے ہیں نوجوان, ان کی ماؤں کو بھی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور کیونکہ ہم اگر ہم بارڈر میں ہماری فوج میں بیٹھی ہو, ہم نہیں سو سکتے آرام سے. یہ بھی ہم نے اولاد کو بتانا ہے, یہ صرف فوج کا کام نہیں ملک کی حفاظت کرنا, ہمارا بھی کام ہے اس ملک کی حفاظت کریں, مل جل کر رہیں اور اس ملک کی حفاظت کریں اور اس ملک کو بڑھتا چڑھتا دیکھیں. بالکل یوں ہی ہے سر. وہ کمرہ جہاں پہ قائد اعظم آ کے یہاں پہ اسٹے کرتے تھے, آپ نے اپنے آنے کے بعد یہاں پہ اس کمرے کو باقاعدہ اس کی اصل حالت میں بھی جو ہے بحال کیا. ابھی وہ کمرہ کیا ہے اور کس طرح یوز ہو رہا ہے؟ وہ بیوٹیفل روم, پیپل لو ٹو اسٹے ان دیٹ روم. خاص کر جو ہنی مون کپلز ہوتے ہیں ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم قائد اعظم سیٹ میں ٹھہریں. ٹھیک ہے. میں اللہ کرے کہ اگر کمرہ خالی ہو, شو دا روم از ویری نائس روم. یہ وہ کمرہ ہے جو کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی آ کے ٹھہرتے تھے, پنڈت لال جب بھی لاہور آتے تھے اسی کمرے میں ٹھہرتے تھے. اور آلویز سولڈ آؤٹ. گو لٹل ایکسپینسو ہے بٹ پیپل ڈونٹ کیئر, دے ہیو دا منی. میں یہ بتاؤں کہ 14 اگست یا 23 مارچ کو یہ کمرہ 2 دفعہ بکتا ہے. کئی لوگوں کو بڑا شوق ہے, کہتے ہیں نہیں ہمیں 5-6 گھنٹے کا کمرہ چاہیے, ہم نے صرف قائد اعظم کی بک پڑھنی ہے. اتنا لوگوں کو پیار ہے, جنون ہے, محبت ہے قائد اعظم صاحب سے. وی آر چارجنگ 30,000 روپی, دے ڈونٹ کیئر, دے جسٹ وانٹ ٹو ریڈ اے بک آف قائد اعظم کہ کیسے قائد اعظم کیا کرتے رہے, کیا نہیں کرتے رہے. پیپل لو ہیم. بالکل ایسے ہے. بالکل یوں ہی ہے. سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کی فلیٹیز کو لے کے کوئی ایسی بہت یادگار آپ کی زندگی کا مومنٹ جو آپ کے لیے کبھی بھی وہ لمحہ آپ بھولتے نہیں ہیں اور آپ کے مائنڈ میں وہ بالکل نقش کر گیا؟ بات یہ ہے کہ دیر از آلویز روف امپرومنٹ. بڑے بڑے کسٹمر آتے ہیں, ان کو بڑا ٹیکفلی ہمیں ہینڈل کرنا پڑتا ہے. یہاں تو ادھر ٹف ٹائم نہیں آیا. تو وین آئی واز اے GMPC لاہور, وہ میں آپ کو بتاتا چلوں, ایک گیسٹ تھے شیفتہ صاحب, ویری ٹف گیسٹ تھے. تو انہوں نے بلایا, کال دا GM ان مائی روم. کسٹمرز آر رائٹ, آئی وینٹ ٹو ہز روم. انہوں نے بریک فاسٹ آرڈر کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. جب بریک فاسٹ ان کو آرڈر کیا ہوا تو مجھے کہتے بتاؤ اس سے واٹس رانگ ود بریک فاسٹ. میں نے دیکھا ٹکوزی بھی چائے کے اوپر ہے, مارمل بھی ہے, جوس کے اوپر سب کچھ ہے, ایوری تھنگ. نیکسٹ سر آئی کانٹ سی ایوری تھنگ از اوکے. اچھا ایوری تھنگ از اوکے, آئی شو یو واٹس رانگ ود دیٹ. غلطی سے 2 سالٹ چاہیے گئے تھے انسٹیڈ آف سالٹ اینڈ پیپر. وٹ ہی ہیز ڈن, ٹک دا ٹرے, اوپن دا ونڈو, تھرو دیٹ ٹرے ان دا پول. آپ کو پتہ ہے PC کا پول بھی ہے, اس نے ونڈو کھولی, پوری ٹرے کی ٹرے باہر پھینک دی. تو ایسے ایسے لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے. تو قسم آویز رائٹ. PC کراچی میں تھا, میں ٹھہرا ہوں تو کراچی PC میں تھا. ایک گیسٹ کا فون آ گیا, آئی وانٹ سی دا ڈاکٹر فون بیوریج. سو شور, میں ان کے کمرے میں چلا گیا. بوائلڈ ایگ تھا, انڈے میں کریک کیوں ہے بھائی؟ آپ نے انڈا بوائلڈ ایگ توڑ کے کھانا ہے نا. آئی وانٹ ایگ وداؤٹ دا کریک, آئی ڈونٹ وانٹ اینی کریک ان دا بوائلڈ ایگ. جناب پھر بھاگے بھاگے کچن کے اندر. اب ہر انڈا جو بھی انڈا بوائل کر اس میں کریک آ جائے. تو پھر اس کا کچن میں کال آ گئی, بھائی ویئر از مائی بوائلڈ ایگ, ویئر میں کہا دس سم تھنگ رانگ ود دا مشین, کین وی گیٹ سم تھنگ ایلس. پھر ہم نے کچھ چیز اور سرو کی. تو کسٹمر ہمیں ملتے اس قسم کے فیس کرنا پڑتا ہے. بٹ کسٹمر از آلویز رائٹ. میں نے یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں, وہاں ہالیڈے ان یونیورسٹی میمفس ٹینیسی میں پڑھتا رہا ہوں امریکہ میں. تو کبھی غصہ نہیں آتا آپ کو ایسے کسٹمرز پہ؟ بٹ بالکل نہیں, بیکاز اگر مجھے میں غصہ آ جائے گا تو میرا اسٹاف کیا کرے گا. ہم نے ہمیشہ وی شوڈ آلویز ویئر اسمائل. اسمائل کاسٹ نتھنگ. اسمائل کے ساتھ جب ہم جھکتے ہیں, کسٹمر سے بات کرتے ہیں, تو کسٹمر تھوڑا سا نرم پڑ جاتا ہے. تو بیکاز ہی از پیئنگ مائی سیلری, آئی کانٹ شاؤٹ آن ہم. آئی نو ہی سم ٹائم از رانگ, بٹ سکھایا یہ گیا کسٹمر از آلویز رائٹ. تو ہمارے یہ کہ سر اوکے سر, سوری سر, سوری سر, سوری سر. ہم سکھایا یہ گیا جھکاؤ اور سوری سر, کسٹمر کو سوری کہنا آپ نے. اور اصل لائف میں سر آپ کتنے ہمبل ہیں اور کتنا اس طرح ہی کہ اپنے جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو فالو کرتے ہیں؟ ویری سینسٹیو بٹ آئی ایم ویری ٹف آلسو.
بیکاز میری خواہش ہوتی ہے کسٹمر جتنے بھی ٹھہرے ہوئے ہیں دے شوڈ لیو ہیپیلی فرام دا ہوٹل. جو بھی تھوڑی بڑی گڑبڑ ہوتی ہے تو میں پہلے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. پیار سے نہیں سمجھتے تو پھر مجھے تھوڑا ٹف ہونا پڑتا ہے, کیونکہ اسٹاف سے کام لینا اتنا آسان کام نہیں ہے. بالکل ایسے ہے, اور پوری ایک ٹیم کو پھر پورے ہوٹل مینجمنٹ از اٹ سیلف از اے ویری ٹائرنگ اور اے ٹف جاب. جی دیکھو, یہ چاہے اگر مارکیٹ میں جائے کو 50-60 روپے کی مل جائے گی, یہاں چاہے ہم کو 300 روپے کی دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ انوائرمنٹ کی اور سروس کی. کسٹمر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مجھے ایجوکیٹڈ پرسن مجھے سرو کر رہا ہے, وائی ٹی سو کولڈ, میرا بل نہیں آ رہا, چیک نہیں آ رہا. تو کسٹمر وی ہیو ٹو ٹیک کیئر, کیونکہ لائف لائن آف دا ہوٹل از وٹ ریٹرننگ گیسٹ. اچھی سروس دیں گے, اچھا کمرہ دیں گے, اچھی پروڈکٹ دیں گے, ہی ول بیک, ادر وی نیور کم بیک. بالکل یوں ہی ہے. وائی ہر ایک لپس کے اوپر فلیٹی 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 کیوں ہے؟ وی کیئر اوور کسٹمر. کسٹمر ہماری جان ہے. پھر مجھے خاص کر ایک جنون ہے کسٹمر کا, کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں خود کسٹمر کو کوشش ہوتی ہے کہ میں پچھلے لاہور کا جی ایم تھا, کتنے بڑی لابی ہے, مجھے ہمیشہ آپ دیکھیں گے بھاگ رہا ہوں کسٹمر کے پیچھے سے, سوری سر حکم کریں, کیا کام ہے, یہ کام وہ کام ہے. کسٹمر وہ ہی شوڈ فیل لائک اے اسٹرینجر, ہی شوڈ فیل لائک اپنے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے. تو یو ہیو ٹو کریٹ سچ انوائرمنٹ. اسٹاف کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں, ہمارا ٹریننگ مینیجر ہے, ان کو سکھاتے ہیں, مینر سکھاتے ہیں ان کو کیسے ٹیلی فون پہ بات کرنی ہے. پھر ہمارا جو ٹیلی فون ایکسچینج ہے وہ ہم نے تھوڑا سا مرر رکھا ہوا ہے, کہ اگر آپ غصے سے بات کر رہے ہیں آپ کی تصویر سامنے آ جائے گی. وہ کسٹمر سے پولائٹلی بات کرے, السلام علیکم, وہ اپنی شکل بھی دیکھ رہا ہے مرر کے اندر کہ میں کسٹمر سے کیسے بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. تو یو نو وی کسٹمر وی ہیو ٹیک اوور کسٹمر. کسٹمر خیال کریں گے تو آپ کا ہوٹل ول بی فلڈ. کسٹمر کو لک اپ نہیں کریں گے, یو فرگیٹ اٹ. کیونکہ دیر از ٹف کمپٹیشن ان دا لاہور, ناٹ لاہور, ان پاکستان بہت ہوٹلز آ گئے ہیں. بالکل ایسے کمپٹیشن بہت آ گیا ہے, ہر فیلڈ میں بہت کمپٹیشن ہے. ریسٹورینٹ آ گئے ہیں, اسپراؤٹ آؤٹ لائک اے مشروم. بٹ کمپٹیشن از اے ہیلدی سائن. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنی کوالٹی کو ٹھیک کرتے ہیں, سروس کو ٹھیک کرتے ہیں. کوئی جتنے ہمارے پاکستان میں ہوٹلز آ رہے ہیں, ٹورزم کو فروغ ملتا ہے. ٹورسٹ آتے ہیں پاکستان کے اندر, یوں ہی ہے. فارنر آتے ہیں, وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ اتنی اچھی سروس ملے گی ہمیں. میں جب کسی لاہور کا جی ایم تھا تو پریزیڈنٹ ترکی ٹھہرے ہوئے تھے میرے پاس. ان اسپیشل مجھے اپنے کمرے میں بلا کے تھینک کہا کہ مسٹر انجم, بیوٹیفل, یو گاٹ ویری ایجوکیٹڈ, ویل مینرڈ, بیسٹ سروس, بیسٹ مینیو, جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو تھینک یو ویری مچ, ایکسیلنٹ. ایسے میں کسی بربن کا جی ایم تھا, وہاں کوئن الزبتھ ٹھہری تھی آ کے گونر ہاؤس میں. تو میری ٹیم وہاں کام کر رہی تھی, ہمارے پی سی بربن کی ٹیم تھی, ویٹر شیٹر سارے جتنا سب وہ رہی ہے کوئن الزبتھ, میری ٹیم سروس دیتی رہی ہے. انہوں نے کہہ رہے ہو جو کیپٹن. پھر شی کال می, پھر میں پی سی سے آیا, گونر ہاؤس آیا میری کے, پھر اس کو میں ملا تو شی گیو می سم شیلڈ اینڈ شی سے well done, you got the best team and got the best service. Whenever you come to UK, let me know, we'll take care of you. Anyway, she left very happily. میرے لیے بڑے ایک آنر کی بات تھی. میں چھوٹا سا جنرل مینیجر ہوں کسی بربن کا. شی از کالنگ می اینڈ اپریشیٹنگ دا سروس اینڈ دا فوڈ وٹ وی ور سرونگ. بالکل ایسے. سر اب آپ کتنا دیکھتے ہیں اس اپریسیشن کو؟ مجھے لگتا ہے کہ ود دا ٹائم اپریسیشن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, یا ابھی بھی لوگ ایسے ہیں موجود کہ وہ آپ کو بلاتے ہیں اور ایسے ہی تھینکس کرتے ہیں؟ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں ہماری سروس کو, کھانے کو. کمپلین بھی کرتے ہیں اینڈ وی شوڈ ریڈی فار دا کمپلین. اور کوئی ایک ایسی ہستی جس کو مل کر آپ کو بہت خوشی فیل ہوئی ہو اور بڑا خوشگوار ایک لمحہ ہو آپ کی لائف کا, وہ بھی بتائیں. ہاں, میں کسی بربن کا جی ایم تھا, تو ایک صاحب تھے بہت ناراض تھے اسٹاف کے ساتھ. سم تھنگ ہیپن دا روم وٹ ایور از. اب اس نے اب آنا تھا مجھے ملنے کے لیے. اس نے بڑا شور وار ڈالا تھا لابی کے اندر آ کے. جب شور ڈالا تھا لوگوں نے بھی سننا تھا. ٹھیک ہے. مجھے پتہ لگ گیا وہ کب کمرے سے نکل رہا ہے. میں کوریڈور میں پہنچ گیا. تو جب مجھے مل, میں السلام علیکم سر, کوئی غلطی شلطی ہو گئی اسٹاف سے تو سر سوری, معاف کرنا. اب اس کے ذہن میں آیا یہ جی ایم پہلے معافی مانگ رہا ہے, اس کو کیا فیڈ بیک دوں. ان کا نو صاحب ایوری تھنگ واز اوکے, ایوری تھنگ اوکے. دیٹ واز I was so scared. What he's going to do now? He going to shout in the lobby because he was shouting with my staff. تو جب میں نے اس کو کوریڈور میں مل لیا, اس کو میں نے سوری وغیرہ کیا, ہاتھ جوڑے سے غلطی شلطی کی معاف کرنا, وہ اپنی غلطی بھول گیا. کسٹمر چاہتا ہے کیئر, کسٹمر چاہتا ہے کوئی میری کچھ سنے. کسٹمر کی وی ہیو ٹو لسن ٹو دیم اینڈ وی ہیو ٹو سے ساری ٹو ہم. اور آپ آنے والی ینگ جو جنریشن ہے, ینگ جو یوتھ ہے, وہ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں آنا چاہتی ہے, تو آپ اس کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ میں تو ان کو ایڈوائز ضرور کہوں گا کہ یہ
हॉस्पिटल सेक्टर ज्वाइन करें, बड़ी नीट एंड क्लीन जॉब है, वेल पेड जॉब है, और हम स्टाफ को ट्रेन करते हैं. कोई बच्चे दुबई चले जाते हैं, कोई अमेरिका चले जाते हैं, कतर चले जाते हैं. तो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन हॉस्पिटलिटी भी. होटल में हम वी गॉट 14 होटल, हमें GM नहीं मिल रहा, हमें शेफ़ नहीं मिल रहा, हमें डॉक्टर सेज नहीं मिल रहा. इस शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ, ह्यूमन सोर्स की शॉर्टेज है. एवरीबॉडी वांट टू बी ए इंजीनियर, एवरीबॉडी वांट टू बी ए डॉक्टर, एवरीबॉडी वांट टू एंटर IT. मेरे ख्याल में होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए. और मेरा मैसेज है अपनी गवर्नमेंट को, ये मैसेज है कि जैसे हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी है, हमारे इंजीनियर यूनिवर्सिटी है, वाई नॉट होटल यूनिवर्सिटी. होटल की यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए. बिल्कुल छोटे स्कूल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी नहीं है. हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई स्विट्ज़रलैंड जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है. कितना ज़र मुबादला ज़ाया हो रहा है. अगर यहाँ एक यूनिवर्सिटी बन जाएंगी दैन वी डोंट नीड टू हायर डिपार्टमेंट हेड फ्राम अब्रॉड. अब देखो शेफ़ गोरे हैं, शेफ़ हमारे अपना जो GM है, आप देखें मैरिड कराची में गोरा GM है, मैरिड इस्लामाबाद में गोरा GM है, सिरना में गोरा GM है, मूवी में गोरा GM है. वाई गोरा GM? हमारे पास वाई नॉट पाकिस्तानी GM? यूनिवर्सिटी नहीं है ना. तो वी हैव टू हायर डिपार्टमेंट हेड फ्रॉम अब्रॉड. तो यूनिवर्सिटी होगी तो कोई ये मसला हल हो जाएंगे. फिर अगर हम टूरिज़म चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा टूरिस्ट आए, अब देखिए हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है. अब रोड हमारी ठीक नहीं है. वी शुड टेक ए पेन ऑन कम्युनिकेशंस. हमें रोड में ठीक करनी चाहिए, क्योंकि हमारे नॉर्दर्न एरिया, मैं बताऊं, बेटर दैन द स्विट्ज़रलैंड. मैं 5 साल पहले स्विट्ज़रलैंड गया हुआ था. मैं कहती कुछ भी नहीं है भाई, हमारा नॉर्दर्न एरिया इज़ बेटर दैन स्विट्ज़रलैंड, बट रिसोर्सेज नहीं है. फिर होटल गवर्नमेंट काफ़ी होटल्स हैं, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होटल चलाना, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है होटल चलाना. गवर्नमेंट को चाहिए कि ईजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर लीज प्राइवेट सेक्टर को दे, वो होटल वगैरह बनाएं. जब वो होटल बनाएंगे उसी एरिया में लोगों को रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. फिर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट बाहर से आएगा. देखें दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, काफ़ी कंट्रीज दे अर्निंग मनी फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ज़र मुबादला. जितना पाकिस्तान में टूरिस्ट आएगा वी गोइंग टू अर्न द मनी. उसी गोरा आएगा ज़्यादा, फॉरनर ज़्यादा आएंगे तो मुल्क में खुशहाली आएगी. क्यों खुशहाली आएगी? वो डॉलर लेके आ रहे हैं. जितना डॉलर स्पेंड करेंगे, जितनी फॉरेन एक्सचेंज हमारे मुल्क में आएगा, हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी. वी शुड टेक ए पेन ऑन दिस थिंग्स. सर आप बताएं कि आप देखने वालों को कोई एक ऐसा मैसेज जो हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कन्वे करना चाहें. मैं स्पेशली यंग जनरेशन को मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ. प्लीज़ टेक योर पेरेंट्स. पेरेंट्स आर एन एसेट. आई एम एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. I started my career as a boy as a training. Where I'm right now, I give full care to my parents. अगर आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो प्लीज़ टेक योर पेरेंट्स. दे आर एन एसेट. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का. थैंक यू.